بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے، اس لیے کہ خوبیوں کو ظاہر کرنے سے اسے تعریف ملتی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور خامیوں کے ذریعے اسے ذلت ہوتی ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے جب اس کو کوئی الٹا کام کرنا ہو، غلط کام کرنا ہو، تو وہ سب کے سامنے نہیں کرتا، الگ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے۔ دنیا کے سائنسی دور میں آج کل انسانی فطرت کو مطالعہ کیا گیا ہے اور اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا گیا ہے کہ انسان کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ یہ اچھی صفات کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، عیبوں کو چھپائے گا، اور اگر اسے پتہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے تو یہ غلطی کرنے سے بچے گا، گھبرائے گا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کا قانون کا پابند بنانے کے لیے ویڈیو کیمرے ایجاد کیے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان نئی گاڑی لے کر سڑک کے اوپر سفر کر رہا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تیز چلاؤں، مگر سپیڈ رفتار کی ایک لمٹ حد ہے۔ ہر وقت تو ہر جگہ پولیس والا نہیں ہوتا، تو لوگ ٹریفک قانون کو توڑتے تھے، تو حکومتوں نے کیمرے لگا کر قانون کی خلاف ورزی کو روکا ہے، کیونکہ ڈرائیور کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیمرہ لگا ہوا ہے، اس میں میری تصویر آئے گی اور میرے گھر میں ٹکٹ آ جائے گی، مجھے وہ بھرنی پڑے گی، نہیں تو میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا یا میری گاڑی پکڑی جائے گی۔ تو یہ یعنی کہ آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں، یعنی کہ اگر آپ باہر سفر کریں، جیسے مکہ سے مدینہ آپ جا رہے ہیں، تو آپ رستے میں دیکھیں گے یعنی کہ لکھا ہوا ہے کہ آگے ریڈار ہے، تو رفتار کو ناپا جاتا ہے۔ تو جب یہ پتہ ہو کہ آگے ریڈار ہے تو ڈرائیور جو ہے نا وہ بڑے سمجھ کے چلتا ہے، بڑے یعنی کہ وہاں وہ سپیڈ کو زیادہ نہیں کرتا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہیں، ایک چھت کے نیچے پورا یعنی کہ شہر ہوتا ہے، تو اس میں کروڑوں ڈالر کی چیزیں ہوتی ہیں، کھلی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی یہ نہیں کرتا کہ پکڑ کے جیب میں ڈال لے، اس کو پتہ ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے دروازے سے باہر جانے سے پہلے ہی وہ پکڑ لیں گے۔ تو یہ تو حکومتوں نے یعنی کہ بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پیچھے امریکہ میں یعنی کہ چند گھنٹوں کے لیے بجلی یعنی کہ بند ہو گئی تھی، ان کا سسٹم خراب ہو گیا تھا، تو ان چند گھنٹوں میں یعنی کہ اتنی چوریاں ہوئیں، اتنے ڈپارٹمنٹل سٹور لوٹے گئے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ کیمرے جو ہیں نا وہ بند ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے انسان نے کیا، لیکن چلے تھوڑا سا، لیکن اسی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا پیغام دیا۔ انہوں نے یہ بتایا، لوگوں تمہارا ایک اللہ ہے جو زندہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، یعنی کہ اگر رات کی تاریکی ہو اور کالی چٹان ہو، اس کے اوپر کوئی چونٹی چل رہی ہو، تو وہ پروردگار اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تم جلوت میں ہو یا خلوت میں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے جو ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہی نہیں کہ وہ صرف تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دل میں جو خیالات، جذبات اٹھتے ہیں، اللہ ان جذبات کو بھی دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ وہ نہیں ہے کہ یہ کیمرے نے یعنی کہ آپ کو پکڑ لیا یا آپ کی فوٹو بنا لی یا آپ کی سپیڈ اس میں آ گئی تو آپ کو یعنی کہ ٹکٹ مل گئی۔ اللہ جو ہے نا وہ جو آپ کے دل میں ہے، یعنی کہ جو آپ کی نیت ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں جہاں آپ چھپ کر کوئی کام کریں تو اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو جب ہمارے یعنی کہ ذہنوں میں ہمیں یہ چیز، اس کا یقین محکم ہو جائے گا، مکمل یقین ہمارے دلوں میں آ جائے گا کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، تو پھر کیا ہے، پھر ہم برائی سے بچیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ برائی جو ہے، اگر انسان اس کو دیکھے گا، ہم اس سے چھپ کر رہے ہیں، تو اللہ اگر دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ ہم تو بہت بڑے گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یعنی کہ آج کا انسان جو ہے نا وہ
ابھی بھٹکا ہوا ہے، ابھی اس کا یقین پکا نہیں ہوا، محکم نہیں ہے کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے۔ ورنہ یہ جو دنیا میں اس وقت سارے ہو رہا ہے، خاص کر پاکستان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ اگر ان لوگوں کو پتہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ جو کچھ بھی آج کتنے سالوں سے آپ کے سامنے یعنی کہ ہو رہا ہے ملک میں، یعنی کہ آپ کے ساتھ دوسرے جو ملک ہیں، میں حیران ہوں کہ انڈیا میں بڑے گھر میں جو 5-6 اے سی چل رہے ہیں تو ان کا 500-600 بجلی کا بل آتا ہے۔ ہمیں ایک اے سی اگر ہو تو اس پہ 50-60 ہزار آ جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں نا، وہاں 500-600 آتا ہے، یہاں 50-60 ہزار آتا ہے۔ تو بجلی تو ایک جیسی، ان کی بھی بجلی ہماری بھی بجلی، وہ بھی بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے گند ڈالا ہوا نا، یہ سیاسی گند، یہ سیاستدان تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے مرنا نہیں ہے، اگر مرنا ہے تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ یہاں بھی ہمیں ہماری کرسی بچا لیتی ہے، ہمارا یعنی کہ پیسہ ہمیں بچا لیتا ہے، دولت بچا لیتی ہے ہمیں، یعنی کہ پیچھے سے کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے آ جائے گی، وہ ہمیں بچا لے گی، ہماری کرسی ہمیں بچا لے گی، ہماری ممبرشپ ہمیں بچا لے گی، ہمارا پیسہ، ہمارا رعب دبدبہ، یعنی کہ ہماری جو شخصیت ہے ہمیں یعنی کہ بڑے بچا لیں گے۔ لیکن یہ اگر ان کو پتہ ہو کہ مر کے ہمیں کوئی نہیں بچائے گا، وہاں سوائے ذلت کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی عدالت میں ہم پکڑے جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کبھی نہ ہو۔ ان کو 2 چیزیں یاد نہیں، اللہ یاد نہیں اور موت یاد نہیں۔ اگر ان کو موت اور اللہ یاد ہو تو یہ پاکستان سموتھ چلے، یعنی کہ یہ ایک اسلامی ریاست بنی تھی، لیکن آج تو اسلام بیچارہ نظر ہی نہیں آتا نا۔ یعنی کہ ہمیں تو نعرہ ایک ملا تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن ہمیں پاکستان بیچارے میں کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ خطہ بنا تھا صرف اور صرف دین کے لیے۔ تو دین تو یہاں نافذ نہیں ہو سکتا، 76 سال ہو گئے ہیں، رونا ہی پڑا ہوا ہے۔ تو جب تک دین نافذ نہیں ہوگا یہ ملک، یہ عوام ایسے ہی چلے گی، ایسے ہی روتے رہیں گے۔ ہر روز نئی سے نئی کہانیاں، نئی سے نئی ڈرامے، مہنگائی ہر روز بڑھتی جائے گی۔ یعنی کہ غریب جو ہے نا، وہ غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ناانصافی ہے یہ اس وقت ختم ہوگی جب پاکستان میں دین اسلام نافذ ہو، تو پھر جزا اور سزا کا نظام چلے گا۔ ابھی یعنی کہ بڑوں کے لیے جزا ہے، غریبوں کے لیے سزا ہے۔ انصاف بھی ایسا ہی ہے، غریبوں کے لیے انصاف اور ہے، امیروں کے لیے انصاف اور ہے، دونوں نظام چل رہا ہے۔ اگر تعلیم دیکھا، امیروں کی تعلیم اور ہے، غریب کے بچوں کی تعلیم اور ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کوئی ملک نہیں چل رہا۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان میں دین اسلام نافذ ہو، جس کے لیے قوم بننا پڑے گا۔ پہلے ہم تو قوم ہی نہیں 76 سال میں بنے، وہ پتہ نہیں ابھی کب بنیں گے۔ تو اللہ کرے میرے ملک میں دین اسلام نافذ ہو اور یہ سارا گند جو ہے نا یہ ختم ہو، آمین۔